Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، میں نے ایک آیات پڑھا آپ لوگوں کی سامنے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اپنے رب سے اور جس رب نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو تم اس سے جس رب نے تمہیں ایک ہی نفس سے بنایا اور پھر تم آپس میں اپنے ایک دوسرے سے رحم کی سوالات کرتے ہو، یعنی وراثت کے میں حصہ مانگتے ہو اپنے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ اللہ بے شک تمہارے نگہبان ہے اللہ رب العزت۔ پھر فرمایا آتوا الیتامی اموالہم، پھر یتیموں کی مال کو، پھر ان میں سے جو یتیم ہیں یتیم کی مال کو مت لے لو، یتیم سے مت چھینو یتیم کی مال کو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور پاک پاکیزہ چیز کے ساتھ میں خباثت کو مت ملاؤ، مت تبدیل کرو، ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور مت کھاؤ ان لوگوں کی مال کو اپنا مال کے ساتھ ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت ہی بری چیز ہے، بہت بڑی خرابی ہے، انتہائی درجے کی بری چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن رحمان الرحیم اپنے عرش کے نیچے 3 لوگوں کو سایہ عطا فرمائیں گے۔ 3 قسم کے آدمی ہوں گے، اور اللہ رب العزت اس کی عمر میں بھی اضافہ فرمائیں گے، اور پھر ان کی رزق میں بھی اضافہ ہوگی، اور پھر ان کو اللہ رب العزت ان کی قبر کو بھی وسعت عطا فرمائیں گے۔ وہ 3 میں سے ایک نمبر وہ ہے جن سے تم لڑتے جھگڑتے ہو، اپنے ماں کی بیٹے کی حیثیت سے، ماں کی بیٹی کی حیثیت سے، بھائی بہن کی حیثیت سے، یعنی صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنا حصہ مانگتے ہو، کہ ایک ماں کی اولاد کی حیثیت سے، کہ ماں کی 3 بیٹا ہو تو 3 بیٹی ہے تو سب کی اپنے اپنے حصہ ہے، اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیے سب کے لیے۔ پھر تم اپنے اس حیثیت سے ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے ہو، ماں کی اولاد کی حیثیت سے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر جو ہے صلہ رحمی کرنا، اپنے بہن اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ دار اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ پھر فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا،
والدین کی ایک حدیث میں ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس سے حسن سلوک کروں میرے والد کے انتقال کی بعد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے باپ کے انتقال کی بعد میں کس سے کروں؟ تو فرمایا کہ تیرے باپ کے جو عزیز و اقارب ہے، تیرے ماں کی جو عزیز و اقارب ہے، جو قریب سے قریب تک تیرے رشتہ دار ہے، جیسے خالہ ہے، تیرے پھپھی ہے، ان کے ساتھ تیرے نانی ہے، اور باپ کے انتقال کے بعد تیرے چاچا ہے، تیرے تایا ہے، ان لوگوں کے ساتھ تو حسن سلوک کر۔ پھر اس کی بعد میں کس سے کروں؟ تو فرمانے لگا جو تیرے باپ کے دوست ہے ان کے ساتھ تو حسن سلوک کر۔ پھر فرمایا اس کی بعد کہا کہ تیرے اپنا باپ کی جو دوست ہے ان کے بیٹوں کے ساتھ تو حسن سلوک کر۔ ایک حدیث میں ایسے بھی آتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے کے جا رہے تھے، جاتے وقت ایک بدو سے ملاقات ہوا اور اس کو اپنا امامہ اتار کر دے دی اور اپنا سواری بھی دے دی۔ حضرت ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو کم چیز کے اوپر بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا پگڑی بھی امامہ شریف بھی ان کو اتار کے دے دیا، کہا کہ یہ میرے باپ کی دوست تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے کیوں دیا؟ کہا کہ یہ میرے باپ کی تو دوست تھا، کہ باپ سے اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دوستوں سے اچھا سلوک کی جائے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ تمہارے باپ کی قبر میں صلہ رحمی کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ صلہ رحمی کرنے کا تو فرمایا کہ باپ کی قبر میں صلہ رحمی کا سب سے بڑی درجہ یہ ہے کہ اپنے والد کی دوستوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اپنے والد کی دوستوں کی عزت احترام کرو اور ان کی اکرام کرو۔ پھر اس کی بعد میرے دوستوں دوسری نمبر میں فرق ہے، دوسری وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو اور وہ اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر، چھوٹے سے معصوم بچے، بعض وقت میں اپنے شوہر انتقال ہو جاتے ہیں، بچے دودھ کے بچہ چھوڑ دیا، یا 1 سال 1.5 سال کے، وہ بچہ کسی قابل نہیں رہتے ہیں، نہ اپنے آپ پر چل سکتے ہیں، وہ ماں اس بچے کی پرورش کرتے ہوئے، ماں اس بچے کی پرورش کرتی ہوئی اپنے سارے زندگی گزار دی۔ اس نے دوسری شادی نہیں کی، بچے کو اس قابل بنا دیے کہ وہ چلنے پھرنے لگے اور اس قابل ہو گئے کہ وہ بچہ سن بلوغت میں جا کر پہنچ گئے۔ اس عورت کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے کل قیامت کے دن۔ تیسری وہ شخص ہے، آج کل تو یتیموں کی مال لوٹ کر کھا جاتا ہے بندہ۔ اللہ نے جو فرمایا کہ یتیم کی مال کے ساتھ، یعنی یتیم کی مال کے ساتھ اپنے مال کو ملا کر مت کھاؤ، کسی یتیم کے ساتھ ظلم مت کرو۔ کہا کہ کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر کھانا پکاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک انتظام کیا، اس نے کھانا پکایا، کھانا پکا کے یتیموں کو اور مساکین کو دعوت کرے، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی اپنا عرش کے نیچے سایہ عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی درجہ اللہ رب العزت نے دی ہے۔